چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام میڈیا کے دوستوں کے شکر گزار ہیں کہ وہ اتنی گرمی میں ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب کی پریس کانفرنس کو کوریج دینے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے. میرے ساتھ آج میو ہسپتال سے موجود ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب جناب ڈاکٹر شعیب نیازی صاحب، وائس پریزیڈنٹ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب جناب ڈاکٹر ارشان صاحب، ڈاکٹر لقمان انور صاحب، پریزیڈنٹ وائی ڈی اے میو ہسپتال جناب ڈاکٹر محمود صاحب، سروسز ہسپتال کے جنرل سیکرٹری جناب ڈاکٹر عمران صاحب، اور پنجاب ڈینٹل ہاسپٹل وائی ڈی اے کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر احمد تعظیم صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ وائی ڈی اے میو اور لاہور بار کے ہسپتالوں کی قیادتیں موجود ہیں. میں سب سے پہلے بیان کرتا چلوں کہ آج ینگ ڈاکٹرز کی کاوشوں کی بدولت اور ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب کی بطور تنظیم محنتوں کے باعث پنجاب میں کورونا کی صورتحال پہلے سے بہت بہتر ہے. تمام میڈیا کے دوست، تمام ینگ ڈاکٹرز اس بات سے آگاہ ہیں کہ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب نے بطور تنظیم جب پورے صوبے میں پی پی ایز کی کمی تھی، جب موٹیویشن کی کمی تھی، تو وائی ڈی اے نے سب سے پہلے بڑھ کر اس صوبے کی عوام کی خدمت کی، اپنے ڈاکٹرز کی ٹریننگز کروائیں اور اپنے ڈاکٹرز کے لیے فرینڈز آف ڈاکٹر کے فورم سے 21,000 سے زائد پی پی ایز پنجاب میں اور پورے ملک میں مہیا کی. تمام دوست اس بات سے آگاہ ہیں کہ حکومت پنجاب نے ڈاکٹرز کے حفاظتی اقدامات پہ جب توجہ نہیں دی تو الحمدللہ ہم نے ایک کامیاب دھرنا دیا جس کے باعث پورے صوبے میں پی پی ایز نہ صرف مہیا ہوئیں بلکہ این سی او سی نے اس کے اوپر جو نوٹس لیا ہم ان کے اوپر شکر گزار ہیں، اور اس کے بعد پنجاب بھر میں پی پی ایز کی ترسیل کا نظام بھی بہتر ہوا اور اس میں جو این سی او سی کا کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ینگ ڈاکٹرز نے پنجاب بھر میں جو قربانیاں دی گئیں ان کو حکومتی سطح پر سراہا نہیں گیا. 4500 سے زائد ینگ ڈاکٹرز سرکاری اور پرائیویٹ کلینکس میں کام کرتے ہوئے کورونا کا شکار ہوئے. پنجاب میں 50 سے زیادہ ینگ ڈاکٹرز نے کورونا کے خلاف لڑائی میں شہادت کا رتبہ حاصل کیا. 4500 کے قریب نرسز کورونا کے خلاف لڑتے ہوئے اس کا شکار ہوئیں اور تقریباً 4000 پیرامیڈکس جو ہیں وہ کورونا کے خلاف لڑتے ہوئے اس کا شکار ہوئے اور درجنوں پیرامیڈکس جو ہیں وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پنجاب نے پنجاب کے ہیلتھ پروفیشنلز کو ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت سراہا نہیں گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بارہا جو وعدے وعید کیے کہ رسک الاؤنس دیے جائیں گے، پہلے وہ تمام ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے اناؤنس کیے، پھر جو چند مخصوص لوگوں کے لیے اناؤنس کیے، پھر ان کے اوپر جو قدغنیں ڈالی گئیں ان پر عمل کرتے ہوئے بھی اس وقت تک پنجاب میں کسی ہیلتھ پروفیشنل کو رسک الاؤنس نہیں دیا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب اور تان جس ادارے کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے یہ اس کی ساکھ کے اوپر حملہ کرتے ہیں. پی آئی اے کی ساکھ پر جس طرح حملہ کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے، اور اب پنجاب کے ہیلتھ پروفیشنلز کو ان کی قربانیوں کو، ان کی خدمات کو نہ سراہا جانا بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے. اگر بارڈرز پر لڑتے ہوئے آرمی کے رینجرز کے جوان شہید ہوتے ہیں تو سرکاری سطح پر تقریبات کر کے ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، جبکہ ملک بھر میں 100 سے زائد ہیلتھ پروفیشنلز، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا، لیکن ایک دفعہ بھی حکومتی تقریب کا اعلان نہیں کیا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان چونکہ ہیلتھ پروفیشنلز کو، چونکہ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کو پرائیویٹائز کرنے کی طرف رواں دواں ہے، اس لیے وہ ان کی قربانیوں کو سراہنا نہیں چاہتے، اس لیے وہ ان کی ساکھ کو تباہ و برباد کرنے اوپر تلے ہوئے ہیں. میں دوسری بات واضح کر دوں کہ ان کا جو نجکاری کا نظام، ایم ٹی آئی کا نظام کے پی کے میں، پشاور میں رائج العمل ہے،
اس کی کارکردگی اور پنجاب کی کارکردگی کا کمپیریزن کر لیں. عمران خان صاحب کے کزن نوشیروان برقی جس ہسپتال کے بورڈ کے چیئرمین ہیں, انہوں نے کرونا کی وبا کے دوران اس کو بے سر و سامان چھوڑ دیا, اور وہ خود بطور پلمونالوجسٹ, جب اس ملک میں اس صوبے میں پلمونالوجسٹ کی شدید کمی ہے, جب اس صوبے کے ڈی جی خان کے پلمونالوجسٹ نے شہادتیں حاصل کی, قربانیاں دیں, وہ ایک دفعہ بھی پاکستان تشریف نہیں لائے. وہ یو ایس میں اور نیو یارک سٹی میں وہاں کے نیشنلز کی خدمت کرتے رہے, وہاں کے لوگوں کی خدمت کرتے رہے, لیکن جس ہسپتال کے وہ بورڈ کے چیئرمین ہیں اور جہاں سے ان کی خدمات کے باعث نجکاری کا عمل جاری ہے, وہاں کی عوام کو, وہاں کے لوگوں کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا. اور میں یہ بات برملا بتا دوں کہ حکومت پاکستان کمپیریزن کروائے, ریسرچ کروائے کہ جو عمران خان صاحب کا اور نوشیروان برقی کا لایا ہوا پشاور کا ایم ٹی آئی کا نظام ہے, اس کے مقابلے میں جو پنجاب کا نظام ہے, اگر اس نے بہتر پرفارم کیا ہے, اگر انہوں نے زیادہ پرفارم کیا ہے, تو فی الفور پشاور کے نظام کو واپس ریورٹ کر کے سرکاری نظام لایا جائے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وبا کے دوران پشاور کا نجکاری کا نظام بری طرح چوک ہو گیا. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل جو پوری دنیا میں ماڈل ہاسپٹل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, وہ چاروں شانے جو ہے وہاں کے چت ہو گئے. اس کے ہیومن ریسورس کا آپ نظام دیکھ لیں, ان کے اکوپمنٹس دیکھ لیں, ان کا انفراسٹرکچر دیکھ لیں, وہ بری طرح فلاپ ہو گیا. اگر حکومت اس عمل پر کام کر رہی ہے کہ ہم نے پنجاب میں ڈاکٹروں کی خدمات کو انڈرمائن کرتے ہوئے, پنجاب کے ہسپتالوں کے اوپر حملے کرتے ہوئے یہاں پہ نجکاری کے نظام کو رائج کرنا ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس صوبے کے ساتھ, اس صوبے کی عوام کے ساتھ سراسر زیادتی ہوگی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہاں کے ڈاکٹروں کو, نرسز کو, پیرامیڈکس کو رسک الاؤنس نہ دینا اور ان کی خدمات کو نہ سراہنا ایک سوچی سمجھی سازش ہے. دوسری طرف یہ حکومت کا اور پی ٹی آئی کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ یوتھ نے اور ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے اور ینگ ڈاکٹرز کی میجورٹی نے اس پارٹی کو ووٹس دیے, اور آج یہ ینگ ڈاکٹرز میں سب سے غیر مقبول پارٹی ہے. آج یہ ینگ ڈاکٹرز اس پارٹی سے بدظن ہو رہے ہیں. تو کیا جو پارٹی کے بڑے اسٹالوارڈس ہیں, جو پارٹی کے بڑے لیڈرز ہیں, ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنی پالیسی کو ریویو کریں. یہ آپ کے ووٹرز تھے, آپ کے کاموں سے اور آپ کے حرکات و سکنات سے یہ آپ سے بدظن کیوں ہو رہے ہیں؟ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, وہ پنجاب کے ہیلتھ سسٹم میں سیاسی ونگز کو ترویج دے رہا ہے. یہاں پر سیاسی پارٹیز بنا کے یہاں پر ہسپتالوں کے نظام کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. ہیلتھ پروفیشنلز ایک ایسا مقدس پیشہ ہے جہاں پر رنگ و نسب, مذہب, علاقائی, جغرافیائی, لسانی حالات سے بالاتر ہو کر تمام مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے. تو انصاف پارٹی کے جو ڈاکٹرز اور انصاف پارٹی کا جو نظام ہسپتالوں میں متعارف کروایا جا رہا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں پر جو ایک یکسانیت ہے, جو یہاں پر ایک مقدس پیشے کا ایک نظام ہے, اس کو تباہ و برباد کرنے کی ایک سازش ہے. اور آج پاکستان تحریک انصاف ہسپتالوں کو پولیٹیسائز کر رہی ہے, یہاں سیاسی ورکرز کا, سیاسی لوگوں کا نظام رائج کر رہی ہے. ہم بطور تنظیم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. کل کو اگر یہاں پہ مذہبی پارٹیز بننا شروع ہو جائیں, کل کو اگر یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ, کاف, نون, پیپلز پارٹی, جے یو آئی کے ونگز بننا شروع ہو جائیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی تمام تر ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف پر عائد ہوگی, جنہوں نے یہاں پہ سیاسی کلچر کو فروغ دیا ہے. اس وقت کرونا سے کچھ سیکھنے کی چیزیں تھیں جو حکومت پنجاب نے نہیں سیکھی. حکومت پنجاب نے کرونا کے دوران شدید جس چیز کو ہم نے محسوس کیا, وہ ڈاکٹرز کی ٹریننگ کی کمی تھی, وہ ہیلتھ پروفیشنلز کی ٹریننگ کی کمی تھی. آپ کو یاد ہے کہ جب بہاولپور میں ایک ٹینکر الٹا تو ہم نے بار بار انہیں کہا کہ آپ کو ڈسٹرکٹ لیول پہ آئی سی یو, سی سی یو, کارڈک یونٹس اور برن یونٹس بنانے کی ضرورت ہے. تو آج اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ پنجاب بھر میں انفیکشیس ہاسپٹلز بنائے جائیں,
पंजाब भर में इन्फेक्शियस डिजीज़ के कंसल्टेंट्स शायद 1 या 2 हैं, उनकी ट्रेनिंग फिलफौर शुरू की जाए। आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ का एक मुनज़्ज़म निज़ाम है, यहाँ पे फिलफौर इन्फेक्शियस डिजीज़ के डिप्लोमे स्टार्ट करवाए जाएँ और हमने जो इस पेंडेमिक से सीखा है इसके ऊपर अमल करते हुए आगे बढ़ा जाए। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब शुएब नियाज़ साहब से और डॉक्टर महमूद साहब से कि जो चीज़ें रह गई हैं उसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सलमान हसीब ने जो मेजर मसाइल थे वो डॉक्टर्स के बता दिए हैं, इसमें हमारा चीफ जस्टिस साकिब निसार की इतालत से जो इम्प्रूव हुआ KPI इंडेक्स, की परफॉर्मेंस इंडेक्स के नाम से एक बिल मंजूर हुआ जो तकरीबन 1 साल से पेंडिंग चला आ रहा है और 3 माह पहले उसकी समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई गई और ये कहा गया कि ये आपसे जुलाई से आपकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर कुछ प्रोसेस नहीं किया। कि मेरा मसला नहीं है, तो जो पंजाब के डॉक्टर्स का मसला है क्या वो सेक्रेटरी का मसला नहीं है? झंग, फैसलाबाद और दूर दराज के इलाकों में काम करने वाले डॉक्टर्स, उनकी तनख्वाह से पहले कोरोना के दौरान कटौतियां की गई और अब जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है वो भी उनकी तनख्वाहों से जम किया जा रहा है। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि जो बेसिक तनख्वाह के अंदर अलाउंसेस दिए जा रहे हैं कम अज कम उनकी कटौती बंद की जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए। सिर्फ डॉक्टर्स की समरियां ही उनकी टेबल पर रह जाती हैं। हमारे की परफॉर्मेंस इंडेक्स और NPA का ये मसला जो तकरीबन 1 साल से पेंडिंग है, अगर गवर्नमेंट इस मसले पे संजीदगी से गौर नहीं करती तो हम मजबूर होंगे कि हम दोबारा प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर और स्पेशलाइज के अंदर धरने की सूरत में अपना रिकॉर्ड जो एहतिजाज है वो रिकॉर्ड करवाएं। दूसरा जो सिक्योरिटी है, जो यास्मीन राशिद साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई मैडम के साथ, उन्होंने कहा कि मैं आपको एलीट फोर्स दे रही हूँ, रेंजर्स के दस्ते तैनात किए जा रहे हैं। कोरोना के अंदर तो डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर ना होने की और जो गवर्नमेंट की सहूलियात ना होने की खुद कीमत अदा की है, वहाँ पे मार भी खाते रहे हैं। अब तक जो सिक्योरिटी बिल है जो कि यहाँ पे मंजूर हुआ, जो कैबिनेट भी मंजूर कर चुकी, उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। इसके अलावा जो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी है उसमें आपने देखा ही है कि अभी तक जुलाई का महीना गुजरने को है, जनवरी और जुलाई के अंदर इंडक्शन जो कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम है उसकी अभी तक तातुल जारी है। पता नहीं कि गवर्नमेंट की पॉलिसियां क्या हैं। वो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग को शायद जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, ना उनके नंबरों को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है और जो डॉक्टर अब पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एंटर होना चाहते हैं वो मसाइल में घिरते जा रहे हैं। इस पे मजीद ब्रीफ करेंगे डॉक्टर महमूद साहब। आपको पता है कि मियो हॉस्पिटल ने कोरोना के कंट्रोल में और कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ने में सेंट्रल रोल अदा किया, लेकिन दुख की बात यह है कि वो डॉक्टर साहिबान जो कि मियो हॉस्पिटल में कोविड-19 में ड्यूटीज़ करते रहे, उन्हें शुरू दिन से अपनी तनख्वाह में मसाइल का सामना है। अभी भी वो 160 के करीब हेल्थ प्रोफेशनल्स, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स शामिल हैं, जो कि कोविड के वार्ड्स में अपनी ड्यूटीज़ करते रहे हैं और कर रहे हैं, उन्हें इस महीने की 24 तारीख आने के बावजूद जून की तनख्वाह नहीं दी गई। मियो हॉस्पिटल से किसी डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक का रिस्क अलाउंस अभी तक सेक्रेट नहीं गया, क्योंकि जो हमारी वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, इनकी डिलीवरी यूनिट के एक नुमाइंदे उस्मान आज़म साहब यहाँ बैठे हुए हैं और कोई भी चीज़ उनके कलम से गुजरे बगैर नहीं जा सकती। मियो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की तनख्वाह के जो चेक्स हैं वो 1 तारीख से बनने के बावजूद आज तक डॉक्टर्स को नहीं दिए गए और वजह सिर्फ एक इंटरनल ऑडिट बनाया जा रहा है कि एक इंटरनल ऑडिट होगा जी, उसके बाद दिए जाएंगे। आप देखें कि वो बंदा जो अपना घर चलाने के लिए तनख्वाह का मोहताज है वो अपना घर कैसे चलाएगा। दूसरी बात यह है कि म्यू में मुसलसल एडहॉक, म्यू में क्या पूरे पंजाब में एडहॉक पे पाबंदी है। आम छोटे लेवल पे एमओज को भर्ती कर रहे हैं। यहाँ पे कंसल्टेंट्स की सीटें आज भी खाली पड़ी हैं। वो कंसल्टेंट्स जिन्होंने कोरोना के ख़िलाफ़ या जिन्होंने बाकी डिजीज़ के कंट्रोल में इसको लीड करना था, उनकी कमी आज भी मौजूद है और मुस्तकबिल में भी मौजूद रहेगी। अभी तक हुकूमत इस बात पे वाज़ेह नहीं है कि उन्होंने कोविड के लिए जिन डॉक्टर्स को हायर किया था उनके कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एक्सटेंड करने हैं या नहीं करने। तो वो डॉक्टर्स जो कोरोना में ड्यूटीज़ कर रहे हैं,
ابھی تک وہ اس بات پہ کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹیز کو آگے جاری رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، اور پچھلی تنخواہیں ان کو ملنے کے لیے ابھی تک جو ہے وہ دھکے کھانے پڑ رہے ہیں۔ تیسری بات ہماری جو سینٹرل انڈکشن پالیسی ہے، گورنمنٹ آف پنجاب نے لیول 4 کی انڈکشنز کو بند کر دیا۔ کریٹیکل کیئر لیول 4 کے اندر آتا تھا، اور یہ ایک واحد اسپیشلٹی تھی جو کہ بہت ضروری تھی اس چیز کے لیے کہ کرونا اور جو سیریس مریض ہے جنہیں وینٹیلیٹر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان سے ریلیٹڈ کنسلٹنٹس کو تیار کیا جائے۔ حکومت پنجاب نے پچھلی سینٹرل انڈکشن پالیسی میں خود اس پہ پابندی لگائی، اور نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے کہ ہمارے پاس کریٹیکل کیئر میڈیسن کے ڈاکٹر شدید کم تھے۔ اس بات پہ ہمارے ہی پاکستانی بھائی جو کہ انگلینڈ میں موجود تھے، جو امریکہ میں موجود تھے، وہ تنقید بھی کرتے رہے کہ وینٹیلیٹرز آپریٹ کرنے کا میکانزم اور اس کے ٹرین ڈاکٹر ہمارے پاس کم ہیں۔ بہت ساری اموات اس وجہ سے ہوتی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ خود وی سی نشتر کے معاملے میں وی سی نشتر کو خود اپنے نشتر ہاسپٹل پہ اتنا ٹرسٹ نہیں تھا کہ وہ نشتر ہاسپٹل سے علاج کرواتے، انہوں نے خود اپنا علاج ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں کروانا مناسب سمجھا، اور وجہ صرف یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ کریٹیکل کیئر کے میڈیسن کے اسپیشلسٹ جو ہیں وہ نشتر ہاسپٹل میں موجود نہیں تھے۔ سینٹرل انڈکشن پالیسی جب سے یہ آئی ہے تب سے وائی ڈی اے اس کو مختلف فرنٹس کے اوپر اپوز کرتی رہی ہے، اور ہم اس میں ریفارمز کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ سب کے سامنے ہے کہ سینٹرل انڈکشن پالیسی میں اتنی لمیٹڈ سیٹ ہیں، اسپیشلسٹ کی سیٹیں اتنی کم کر دی گئی ہیں کہ آج ہماری اسپیشلسٹ کی ریکوائرمنٹس ہی پوری نہیں ہو رہی۔ جو لوگ ٹرین ہوتے ہیں آدھے سے زیادہ باہر چلے جاتے ہیں، اور نتیجتاً ہماری آدھی سے زیادہ کنسلٹنٹ کی سیٹیں پڑی رہتی ہیں۔ ابھی ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ سینٹرل انڈکشن پالیسی میں ریفارمز کی جائیں، جو ڈاکٹرز دور دراز علاقوں کے اندر ٹی ایچ کیو لیول کے اوپر یا بی ایچ یو کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کی مستقبل میں مارکس میں اضافہ کیا جائے، انہیں مزید نمبر دیے جائیں۔ حکومت کی جو لوگ یہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے اندر کام کر رہے ہیں، اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے اندر انہیں مارکس دیے جائیں، کیونکہ حکومت جب سارا لوڈ پرائمری سیکنڈری کے اوپر شفٹ کر رہی ہے تو آج حالات یہ ہیں کہ بی ایچ یو حاصل کرنے کے لیے رشوت کا ریٹ 5 لاکھ روپے تک پہنچ چکا ہوا ہے۔ تو ہمارا گورنمنٹ سے فی الفور مطالبہ ہے کہ اس میں ریفارمز کی جائیں۔ سینٹرل انڈکشن پالیسی کی وہ سیٹس جو ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئی ان میں فوری طور پہ انہیں اناؤنس کیا جائے۔ میو ہاسپٹل کے وہ ڈاکٹرز جو کووڈ میں ڈیوٹیز کر رہے ہیں اور جنہیں ابھی تک تنخواہ نہیں ملی، ان کی تنخواہیں جاری کی جائیں، اور وہ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس جو کہ ڈیوٹیز کرتے رہے ہیں انہیں ہیلتھ رسک الاؤنس ابھی تک نہیں ملا، جبکہ سیکٹریٹ میں سیکٹریز کو وداؤٹ ڈوئنگ اینی ورک ان ہاسپٹلز یہ رسک الاؤنس دے دیا گیا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ان تمام ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کو آئیڈیلی تو حکومت کو سب کو دینا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر جو جہاں پہ بھی کام کرتا رہا ہے سب کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان کو رسک الاؤنس دیا جائے، کیونکہ کرونا کے دوران کوئی اسپیسیفکیشن نہیں رہی کہ کون سا مریض کرونا کا ہے اور کون سا نہیں ہے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سب کو دیا جائے، اور اگر حکومت سب کو نہیں دے سکتی تو کم از کم ان ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کو جو کہ کووڈ وارڈ میں کام کرتے رہے انہیں فی الفور رسک الاؤنس دیا جائے۔ اور ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کی تنخواہ میں سے جو 15,000 کی میو ہاسپٹل میں ہر مہینے کٹوتی ہوتی رہی ہے ٹیکس کے نام کے اوپر، این پی اے کے نام کے اوپر، وہ پیسے فوراً واپس کیے جائیں۔ اچھا سلمان صاحب، یہ بتائیے گا کہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے اپنی جتنا بھی عملہ سیکٹری سے لے کے کلر تک سب کو 6 جو بنیادی تنخواہیں ہیں وہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک آپ کو رسک الاؤنس نہیں ملا۔ کیا آپ ڈاکٹر لوگ کام نہیں کرتے؟ یہ کورونا سیکٹری ہیلتھ خود آگے ختم کیا ہے، کس نے ختم کیا ہے؟ بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر سیکریٹریٹ کے جو عملے ہیں جو بند کمروں میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں، اے سی میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں، اور جنہوں نے کرونا کی پینڈیمک کے دوران ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کے سیکریٹریٹ میں داخلے پر پابندی تک عائد کر دی، اور انہوں نے انتہائی محفوظ انوائرمنٹ میں بیٹھ کے کام کیا، اگر انہوں نے 6 تنخواہوں کا مطالبہ کیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اگر انہیں ملنی چاہیے تو ہسپتال کے ہر ڈاکٹر، نرس اور پیرامیڈکس کا یہ حق ہے جنہوں نے کسی صورت بھی اپنی ڈیوٹیز خالی نہیں چھوڑی، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جو کرونا سے لڑتے ہوئے اس وبا کا شکار ہوئے۔ تو ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب اور گرینڈ ہیلتھ الائنس کا بڑا واضح موقف ہے کہ گریڈ 4 سے لے کر گریڈ 21 کے تمام ہیلتھ پروفیشنلز کو ود آؤٹ اینی ڈسکریمنیشن رسک الاؤنس دیا جانا چاہیے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب ادویات کی قیمت کو قابو کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے، بار بار اس میں اضافے ہو رہے ہیں، بریب جو ہے وہ اپنا کام صحیح سے سر انجام نہیں دے پا رہی، تو گورنمنٹ کو
غریب مریضوں کے لیے دیکھیں کرونا میں پہلے ہی سرکاری ہسپتالوں میں ادویات ملنی بند ہو گئی تھی، تو تمام ادویات مریض جو ہیں بازار سے خریدنے پر مجبور ہے، اور وہاں پہ بھی ان کی ریٹس میں اضافہ ہو رہا ہے جو اس ملک کے اور اس صوبے کے عوام کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ عثمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جب نون لیگ کی حکومت تھی، شہباز شریف صاحب جو اینٹی ڈاکٹر پالیسیز پر کام کر رہے تھے، تو آپ وہ شہباز شریف صاحب کو یہ کہتے تھے کہ پنجاب گورنمنٹ نہیں ہے، ہمیں خان صاحب کی حکومت چاہیے۔ خان صاحب کی حکومت آ گئی ہے، اب وہ آپ کے کام نہیں کر رہی، آپ کو کیسی حکومت چاہیے؟ دیکھیں اس میں بڑی واضح گزارش ہے کہ ہمارا مقصد اپنے ایشوز اٹھانا ہوتا ہے، جو معاملات حل کرنے ہوتے ہیں وہ حکومت وقت کا کام ہے، تو ہم اپنے مینڈیٹ کے مطابق اپنے لوگوں کے مینڈیٹ کے مطابق اپنے ایشوز اٹھاتے رہے ہیں، اٹھاتے رہیں گے۔ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے بعد چاہے دوسری گورنمنٹ آ جائے یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جائے، تو جو ہمارا ایک ہمیں حکم اذان ہے لا الہ الا اللہ، ہم نے اپنی اذان دیتے رہنا ہے، وہ نماز ادا کریں یا نہ کریں۔ یہ میں بڑا واضح کر دوں، ہمارا یہ مطالبہ رہا ہے کہ اگر گورنمنٹ نے سرکاری سطح پر شہداء کی قربانیوں کو ایکسیپٹنس دینے کے لیے اور ریکگنائز کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد نہیں کیا، تو ہم انشاءاللہ عید کے بعد ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب، ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پاکستان کے فورم سے شہداء کی قربانیوں کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کریں گے، اور ہم تمام سیاسی پارٹیز کے ہیڈز کو بلائیں گے، ہم پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کو بھی دعوت نامہ لکھیں گے، ہم وزیر اعظم کو بھی دعوت نامہ لکھیں گے، پھر جو چاہے آئے اور جو چاہے نہ آئے، ہم انشاءاللہ بلاول صاحب کو بلائیں گے، شہباز شریف صاحب کو بلائیں گے، سراج الحق صاحب کو بلائیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلائیں گے، فاروق ستار صاحب کو بلائیں گے، پھر ہمیں نہ کہا جائے کہ آپ نے حکومت کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کو کیوں بلایا گیا۔ تو حکومت وقت کے لیے ابھی وقت ہے کہ وہ اپنی سربراہی میں شہداء کی قربانیوں کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ایک کانفرنس منعقد کریں۔ نہیں پکڑے جا رہے ہیں